جی استعمار یعنی کلونیلزم یعنی آباد کرنا، تعمیر کرنا۔ مغرب والے جب دوسری اقوام کے منابع کو لوٹنا چاہتے تھے، جب دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو استعمار کے نام سے وہاں داخل ہوتے تھے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم آپ کے لیے ترقی لے کر آئے ہیں، ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں، آپ کے لیے سہولیات لے کر آئے ہیں، آپ کے ملک کو پیش رفت دیں گے، اس بہانے سے داخل ہوتے تھے اور نتیجے میں وہاں کی مقامی حکومتوں کو کمزور کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کو کمزور کرتے تھے اور وہاں کے جو منابع اور قیمتی اشیاء ہیں وہ لوٹ کر لے جاتے تھے۔ اور خود جو استعمار کا دورانیہ اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ جو پہلا دور ہے وہ کلاسک استعمار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں استعمار کے نام سے وہاں داخل ہوتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا رعایا بناتے تھے، ان کی زمین پر قبضہ کر کے خود ان کے حاکم بن جاتے تھے۔ کیسے؟ اسی طرح جیسے انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برِ صغیر کے ساتھ کیا۔ تو بعد میں وہاں سے ریزسٹنس پیدا ہونے لگی اور ان کے لیے کافی مشکلات بڑھنے لگی، تو یہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا اب ماڈرن استعمار ہوگا، اب سیاسی قبضہ کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم جائیں اور خود وہاں جا کر حکومت کریں اور مشکلات بھی برداشت کرنی پڑے، ہم وہیں انہی لوگوں میں سے اپنے چاہنے والے لوگ اور اپنی فکر والے لوگ، اپنے تابع لوگوں کو ان کا حاکم بنائیں گے جو وہاں رہتے ہوئے ہمارے مقاصد کی تکمیل کریں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جو کہ ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی یہ مختلف ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان میں دخالت کر رہے ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے، خود پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا۔ تو اور یہ پہلے بھی تھا، صدیوں سال پہلے، کئی صدیاں پہلے، 27 صدیاں پہلے کی بات ہے، جب روم نے مصر پر حملہ کیا تھا تو وہاں بھی جو اپنے چاہنے والی وہیں سے ایک خاتون تھی کلوپاترا، اس کو حاکم بنایا تھا۔ تو یہ روش جو پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے، وہ تھا فرہنگی استعمار۔ انہوں نے فرہنگ کے ذریعے لوگوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی طاقت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہم فرہنگ ایسی بنا دیں کہ لوگوں کے عقائد ہمارے جیسے ہو جائیں، لوگوں کے افکار ہمارے جیسے ہو جائیں، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے مطابق زندگی گزاریں، ہمارے مطابق سوچیں، ہمارے مطابق جئیں، ہمارے مطابق لباس پہنیں، ہمارے مطابق کھائیں، یہ سب چیزیں فرہنگی ان کی تبدیل کر دی جائے۔ تو یہ جو ہے تیسرے مرحلے کے استعمار فلموں کے ذریعے اور اینیمیشن کے ذریعے انہوں نے کیا اور ابھی بھی یہ جاری ہے۔ تو رہی بات یہ کہ استعمار کی روش کیا ہے، یہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ تو پہلے یہ اقتصادی میدان میں داخل ہوتا ہے، تجارت کے ذریعے وہاں آتا ہے، وہاں اقتصاد، وہاں کے جو مقامی لوگوں کی اقتصاد ہوتی ہے ان کو خراب کرتا ہے، وہاں کے بازار کو خراب کرتا ہے اور پھر وہاں کی فرہنگ کو تبدیل کرتا ہے، وہاں کا لباس تبدیل کرتا ہے، وہاں کی غذا تبدیل کرتا ہے، لوگوں کا رہنا سہنا، لوگوں کی زبان سب اپنے مطابق کر دیتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا واش روم جانے کا طریقہ وہ بھی کہتا ہے میرے مطابق ہو۔ جب اس طرح لوگ دشمن کی ویلیوز کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر جو بھی ان کے لیے آ جائے ان کے لیے مقاومت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسلمان پہلے اندلس میں چوٹ کھا چکے ہیں، اسی طرح انہوں نے کیا تھا۔ یہ آئے، انہوں نے فرہنگ تبدیل کی، مسیح لڑکیوں کے ذریعے مسلمان کے جو جوان تھے ان کو فاسد کیا اور اس کے ذریعے یہ وارد ہوئے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت گرائی گئی۔ تو انشاءاللہ یہ دشمن کے وار ہیں، ہم انشاءاللہ دشمن شناسی پیدا کریں اور اس سے بچنے کی جو ہے کوشش کریں۔ بس سلام۔